بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات، ہم ان قریب داخل کریں گے ان کو ایسے باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ اپنی بات میں کون سچا ہو سکتا ہے۔ یہ اور اس طرح کی آیات قرآن میں بہت بیان ہوئی ہیں۔ ہم اس کو بالکل آغاز میں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ میری نالائقی ہے، مجھے ان کو پچھلی کلاس کے آخر میں ختم کر کے جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ اس سے ریلیونٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ انسانوں کو ورغلاتا ہے، ان کے اندر تمنائیں پیدا کرتا ہے، ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، اور شیطان کے وعدے تو سوائے فریب دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہیں، اور ان کا ٹھکانہ کہ جو اس کی بات مانتے ہیں اور اس کے دکھائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں جہنم ہے، اور وہ اس سے ہٹنے کا، بھاگنے کا کوئی امکان نہیں پائیں گے۔ اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ہم لازماً ان قریب ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا، اور اللہ کی بات سے کس کی بات زیادہ سچی ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ پچھلی بات کے پس منظر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وعدہ تو شیطان نے کیا ہے جو دھوکے پر مبنی ہے، اور ایک وعدہ اللہ کرتا ہے جس کی بات بالکل سچی ہے، اس سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، مسلمانوں نہ تمہاری آرزوئیں کام آئیں گی، نہ تمہاری آرزوؤں سے کوئی فرق پڑے گا، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی آرزوئیں کسی کے کام آئیں گی، اس سے کوئی حقیقت میں فرق پڑے گا۔ یہ وہی بات ہے کہ جو ہم بار بار بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک دھوکہ ہے کہ آپ چونکہ مسلمان ہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور کوئی غیر مسلم ہے تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ یہ دھوکہ تمام مذہبی لوگ اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ یہ دھوکہ کیا ہے؟ اس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ آرزوئیں، جھوٹی آرزوئیں، یہ اصل میں آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ آپ کے خاندان والے، آپ کے اہل مذہب آپ کامیاب ہو جائیں، باقی سب تو ایسے ہی گمراہ قسم کے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، نہ تمہاری آرزوؤں سے، تمہاری خواہشات سے کوئی فرق پڑے گا، اور نہ اہل کتاب۔ قرآن سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب بھی اسی طرح کی جھوٹی آرزوؤں میں زندگی گزار رہے تھے کہ اگر کوئی نصرانی ہے تو وہی کامیاب ہوگا، اگر کوئی یہودی ہے تو وہی کامیاب ہوگا، باقی سب ناکام ہوں گے۔ تو مسلمان کیوں پیچھے رہتے؟ تو مسلمان بھی یہی مانتے ہیں کہ جو مسلمان ہے وہی کامیاب ہوگا، جو نہیں ہے وہ ناکام ہوگا۔ جب آپ کہیں کہ نہیں ایسی تو کوئی بات قرآن نے بیان نہیں کی، تو کہتے ہیں تو ہم بچپن سے یہ سنتے چلے آئے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس کو جس لفظ میں ڈسکرائب کیا وہ بڑا ظاہر ہے کہ اس سے بالکل مطابق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں آپ کی آرزوئیں۔ انسان بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں چاہتا ہے اور اپنی اس چاہت کو وہ نظریہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا، میں اس کو دیکھتا ہوں بہت، کہ آپ بہت سے مسلمانوں سے آپ گفتگو کریں مذہب کے بارے میں تو آپ کو لگتا ہے کہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ نیند سی آ رہی ہے انہیں، دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ آنیسٹلی، کہ آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے۔ مگر جیسے ہی آپ یہ بتائیں مثال کے طور پر کہ آپ اتنا درود شریف پڑھ لیں تو آپ کی شفاعت ہو جائے گی، آپ یہ کام کر لیں آپ آخرت میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے،
تو اچانک جیسے کہ انرجی نہیں آ جاتی، حرارت. تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک خواہش ہے، اور وہ خواہش پوری ہوتی نظر آ رہی ہے کہ اللہ نے اس امت کو چنا ہے اس لیے کہ دنیا میں تو چلیں، کوئی مشکلات آتی ہیں، آتی رہیں، اوروں کو دنیا ہی میں سب کچھ مل جائے گا، ہمارے لیے آخرت میں. تو ایک دم انرجی پیدا ہو جاتی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں ایک خواہش ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو نہ تمہاری خواہش سے کوئی فرق پڑتا ہے، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں سے کوئی فرق پڑے گا. من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار. چاہے مسلمان ہوں، چاہے اہل کتاب ہوں، چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ برائی کرے گا تو اس کو بدلہ ملے گا. ظاہر ہے اس میں یہ بات امپلائیڈ ہے کہ برائی کرنے کے بعد اگر اس نے اللہ سے توبہ کر لی، اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا. لیکن یہ بات کہ تم ظلم کرو، تم زیادتی کرو، تم فراڈ کرو، تم جھوٹ بولو، مکاری کرو، اس کو کور کرنے کے لیے تم مختلف طریقے اختیار کرو اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کیوں؟ اس لیے کہ تم مسلمان ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تم یہودی ہو. تو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ تمہاری محض خواہشات ہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی نیک کام کرے گا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مومن، اور وہ مومن بھی ہوا، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی، ان کو ذرا بھی حق تلفی ان کے ساتھ نہیں کی جائے گی. یہ ظاہرہ بالکل ایک حق پر، انصاف پر مبنی ایک اصول ہے کہ جو برائی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا، جو نیکی کرے گا بشرطے کہ وہ مومن ہو، یعنی بشرطے کہ وہ دنیا میں جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے علم آیا، علم جو آپ کے باطن میں ہے اور علم کے جو خارج میں اسی باطن کے علم کی تائید کرتا ہوا آ رہا ہے، آپ اس کا انکار نہیں کریں گے، تو آپ مومن ہیں. اور آپ اگر نیکی کے اعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس کا بدلہ لازماً ملے. یہ قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ یہ اللہ کا سیدھا سادہ پیغام ہے. اس پیغام کو سمجھو، مانو اور اس کو اختیار کرو. دنیا والوں کو بتاؤ، نہ کہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھو اور دوسروں کو بھی اللہ کے دین سے بیزار کرو یہ بات پیش کر کے کہ چونکہ تم ایک خاص گروہ سے تعلق رکھتے ہو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور باقی لوگ ناکام ہوں گے. نہ اللہ نے کہیں کہا ہے اور نہ ہی یہ اللہ کے دین کا پیغام ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. یہ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو منافق ہے، پیچھے سے بات ہو رہی ہے، یہ اصل میں مشرکین کو ترجیح دیتے تھے اہل ایمان کے مقابلے میں، اس لیے کہ ان کو چڑ تھی مسلمانوں سے، تو وہ اپنے اندر اپنی عزت، اپنا سپورٹ ان سے تلاش کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. یہ نہیں سمجھتے کہ اس شخص سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. اسلم وجهه، اپنے چہرے کو یعنی اپنے آپ کو حوالے کر دے. چہرہ ہی ہے نا کہ جو ہماری شخصیت کا نمائندہ ہے، تو وہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر دے. وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ بہترین رویہ اختیار کرنے والا، یعنی اپنے رخ کو بھی ٹھیک کر دے اور پھر وہ اچھے طریقے سے عمل کرے، اچھے طریقے سے
اللہ کی فرما برداری کرے، واتبع ملت ابراہیم، اور پیروی کرے ابراہیم کے طریقے، ابراہیم کے دین کی، حنیفہ جو بالکل یکسو تھے، یکسو تھے یعنی جو سنگل مائنڈڈ ڈیووشن کے ساتھ بالکل کلیئرٹی اور فوکس طریقے سے وہ اللہ کی فرما بردار تھے۔ تو یہ راستہ ہے کہ جو اللہ نے چاہا ہے کہ لوگ اختیار کریں، اسی راستے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کو اختیار کر رہے ہو، ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کی بنیاد پر اپنے دینی تصورات کو مولڈ کر لیا ہے۔ اور یہ جو ابراہیم کی بات ہوئی، ان کے اسی رویے کا نتیجہ یہ ہوا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنایا تھا۔ یعنی ان کے اس عمل، اس رویے، اس ایٹیچیوڈ، سنسیریٹی، ڈیووشن کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ جس مقام پر وہ اللہ کے دوست بن گئے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور یہ جو ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو، ابراہیم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، یہ بالکل ایک سمجھداری کی بات، حکمت کی بات ہے۔ اللہ کے سوا کون اس کا حقدار ہے کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا جائے؟ کیوں؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ابراہیم نے یہ رویہ اختیار کیا، یا اور لوگ ہیں کہ جو اسی رویے کے اختیار کرنے والے بنتے ہیں، تو وہ سب سے صحیح سمجھداری کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ساری اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ہر چیز کو اس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، احاطے میں لیا ہوا ہے۔ سو اگر آپ کو اس کا سپورٹ حاصل ہو جائے تو آپ کو صحیح سپورٹ حاصل ہو گیا، صحیح آپ نے فیصلہ کر لیا۔ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اس وقت کی صورتحال میں بہت سی پارٹیز ہیں اور حالات بڑے غیر واضح ہیں، ان کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اس کے ساتھ ہو، اس لیے کہ ایک ہی پارٹی ہے جس نے کہ الیکشنز جیتنے ہیں، اور برطانیہ کی پارٹی ہے۔ سو کتنی بیوقوفی کی بات ہوگی کہ بندہ اس کو چھوڑ کے کسی اور کو اختیار کرے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے، اور اللہ ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے۔ اب ذرا صبر کے ساتھ میری بات سن لیں کہ سورہ مبارکہ یہاں ختم ہوگی الحمدللہ لیکن سورہ ابھی جاری ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو بات کہی کہ سورہ یہاں ختم ہو گئی، اس سے مراد یہ ہے کہ سورہ اپنے مضامین کے لحاظ سے، اپنی پریزنٹیشن کے لحاظ سے جو بات کرنی تھی وہ مکمل ہو گئی۔ یہ اس کا کلائمیکس تھا جس میں آپ کہہ رہے ہیں جو گروپس ڈیوائیڈڈ ہے، دس از ون گروپ۔ ہاں جی، وہ تو گروپ تو وہ ہے نا، اس کی 5 صورتیں ہیں۔ لیکن ہاں میں ابھی ایک نئی بات کر رہا ہوں، وہ میں نے شاید بات پہلے بھی کی تھی۔ یہ بھی آپ سمجھیں کہ بات تو ظاہر ہے کہ قرآن کے نازل ہوتے ہوئے بھی تھی جب اس کو ترتیب دیا گیا، لیکن ڈسکور ابھی میں نہیں جانتا اس سے پہلے کسی نے کیا ہے، مگر یہ غامدی صاحب نے اس کو اپنے البیان میں بیان کیا ہے، اور وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس کے بعد سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے 4 سوالات ہیں جن کے جوابات دی۔ بات تو پوری ہو گئی، اب اس میں جو آپ تلاوت کرتے ہیں تو ایک تلاوت کرنے والے کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں آپ کہیے ایک اپینڈکس کے طور پر، ضمیمے کے طور پر ان سوالوں کے جواب دیے۔ جو اس میں انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اگلی سورہ سورہ مائدہ، اور یہ بات میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید کی صورتیں جوڑا جوڑا ہیں۔ سورہ نساء کی جوڑا سورہ سورہ مائدہ،
ان دو صورتوں کے جوڑا ہونے کے کئی پہلو ہیں، ان میں سے شاید ایک پہلو آج میں مزید بیان کروں، مگر ایک بڑا دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ یہ یونیک بات کہ سورہ ذرا 2/3 کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور پھر کویسچنز کے کچھ آنسرز ہیں، یہ سورہ مائدہ میں بھی، وہاں 5 سوالوں کے جواب دیے گئے، یہاں 4 کے دیے گئے ہیں۔ اسی سوال میں، اسی صورت اس میں جو پہلے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے وہ اصل میں وہ سوال ہے کہ جو بالکل ابتدا میں سورہ کی یہ پیدا ہوا کہ جب اللہ نے مسلمان مردوں کو یہ کہا کہ تم نے جو لوگ مر جاتے ہیں، خاص طور پر اس خاص بیک گراؤنڈ میں جو شہداء تھے احد کے، ان کے یتیم بچوں کے مال کی نگہداشت ذمہ داری تم نے اٹھانی ہے اور بہترین طریقے سے تم ان کی دیکھ بھال کرو۔ اس میں اگر تمہارے لیے اس کا امکان ہے تو تم ان کی ماؤں بہنوں سے نکاح بھی کر لو تاکہ وہ تمہارے خاندان کا حصہ بن جائیں اور تم پھر ان کی نگہداشت میں اپنے لیے آسانی محسوس کرو۔ یہ بالکل شروع میں سورہ مبارکہ کی یہ بات بیان ہوئی، یعنی صرف جو یتیم بچے یا بچیاں ہیں ان کی مائیں یا کوئی بڑی بہنیں ہوں تاکہ اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ وہ فیملی کا حصہ بن جائیں اور جو ان کا مال ہے یا ظاہر گھر میں ہے تو ان کو دیکھ بھال ان کی آسان ہو جائے۔ سر یہ کوئی ایسا لائسنس تو نہیں ہے نا کہ کوئی ینگ یتیم بچی ہے تو اسی کے ساتھ ہی نکاح کر لیا جائے کہ اس کی پراپرٹی ہے؟ نہیں، وہ اس خاص کانٹیکسٹ میں وہ بات بیان ہوئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ تمہارے اوپر جو یہ ذمہ داری آ گئی ہے بحیثیت ایک معاشرے کے کہ اب ان یتیم بچوں کے مال اور ان کے حالات کی تم نے ذمہ داری اٹھانی ہے، تو اس میں ایک سلوشن یہ بھی ہے۔ اب اس کے بعد وہیں پر یہ سوال پیدا ہوا اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ جواب لوگوں کو کلیئر نہیں ہوا، تو دوبارہ یہاں اس کو پھر ٹیک اپ کیا اور اس کو بیان کیا کہ بھائی اب یہ جو خواتین جن سے نکاح ہوگا، چاہے وہ یتیموں کی مائیں ہیں چاہے ان کی بہنیں ہیں، یہ وہ والا نکاح تو نہیں ہے نا کہ جو آدمی کرتا ہے ایک گھر بسانے کے لیے، اس میں تو ہم ایک خاص مقصد کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر اس میں مہر دینے کی کیا ضرورت ہے اور اس طرح کی ذمہ داریاں کہ جو آپ کو عام طور پر ایک نارمل نکاح میں کسی بیوی کے معاملے میں کرنی ہوتی ہے، یہ سوال پیدا ہوا۔ تو اس کا اب اللہ تعالیٰ اب جواب دے رہے ہیں کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ ظاہر ہے بڑا جنرل سا سوال ہے، اگر آپ اس کی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں کہ عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، عورتوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں ظاہر ہے کہ کویسچن کی جا سکتی ہیں، تو یہ کیا سوال ہوا؟ اس کا جواب جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اصل میں سوال کیا ہے، اور یہ قرآن کا ایک سٹائل ہے۔ آپ سورہ بقرہ میں اس کو بہت دیکھیں گے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا سوال تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر غور کریں آپ تو اگر یہ سوال تفصیل سے آ جاتا کہ وہ اصل میں عورتوں کے بارے میں یہ سوال ہے اور پھر جب آپ جواب دیں پھر اس کو بیان کریں تو یہ بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی، سو یہ اس کو کہتے ہیں نا کلام کی بلاغت کا ایک تقاضا ہے کہ سوال مختصر ہو، جواب سے معلوم ہو جائے کہ سوال کیا ہے۔ اس پہ میں آپ کو اپنا ایک اشکال بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی سوچتے رہیں اور آپ مجھے بھی پوچھتے رہیں۔ پتہ نہیں بعض اوقات سوال پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ میری بڑی کمزوری ہے۔ ایک اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے کہ جو سوال پیدا بھی کرتا ہے اور پھر اس کا جواب ڈھونڈتا ہے۔ سوال تو میرے پیدا ہو جاتا ہے، جواب ڈھونڈنے میں سستی ہوتی ہے، تو میں آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ بھائی یہ بات تو بڑی زبردست ہے کہ سوال مختصر اور جواب تفصیلی، اور اس میں سوال بھی پتہ لگ گیا، تو پھر یہ کیوں ہوا؟ اگر آپ غور فرمائیں کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو پہلے اس نے خواب بیان کیا پورا تفصیل کے ساتھ،
7 گائیں ہیں دبلی ہیں اور 7 موٹی تازی ہیں، 7 بالیاں ہیں سوکھی ہوئی اور 7 ہیں بڑی سرسبز، وہ ان کو کھا جاتی ہیں۔ اور وہ جب گیا اس کا وہ کارندہ، تو پھر جا کے اس نے یہ بات شروع کر دی، یوسف 7 گائیں دبلی ہیں ادھر بلاغت کہاں گئی؟ تو اب یہ سوال ہے، جواب میرے پاس نہیں ہے، تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ ہوتا ہے، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اصل میں جب آپ کو اس طرح سے علم ملتا ہے نا، تو بھوک اور پیاس کے بعد جو آپ کو کھانا پینا ملتا ہے، ایسے آپ اس کی قدر کرتے ہیں، ورنہ آپ وامٹ کرتے ہیں، ورنہ بدہضمی ہوتی ہے، اس لیے آپ کے اندر دلچسپی کوئی نہیں ہے۔ جب دلچسپی نہیں ہے تو دیکھا، جب دلچسپی نہیں ہے اور لوگوں کے سامنے آپ دین بیان کریں تو آپ اپنے آپ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ تسی کر کی رہے ہو، اس لیے کہ کوئی دلچسپی نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے۔ سو یہ سوال تھا کہ یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فیہن، ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین من الولدان۔ اب یہ ذرا ایک مشکل عبارت ہے۔ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں، وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء، اور جو تم کو بیان کر دیا گیا کتاب میں یتیموں کی ان عورتوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن، وہ کہ جن کو تم نہیں دینا چاہتے، ما کتب لہن، جو ان کے لیے لکھ دیا گیا، جو لازم کر دیا گیا، یعنی مہر، وترغبون ان تنکحوہن، مگر تم چاہتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، والمستضعفین من الولدان، اور بچوں میں جو کمزور ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فتویٰ دے رہا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنی اس خاص زبان میں یہ بات بیان کی ہے، تو بات یوں بیان ہوئی، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ یتیموں کے ساتھ ہر حال میں انصاف پر قائم رہو۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ یعنی بات سمجھ میں نہیں آنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ بات تو اللہ میاں نے سمجھائی نہیں۔ مطلب اللہ میاں سے کوئی ادب کے ساتھ پوچھے کہ سوال تو آپ نے شروع کیا تھا یتیم یعنی عورتوں کا، اور جواب دے رہے ہیں آپ یتیموں کے بارے میں، تو یہ ہوا کیا ہے؟ مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ عورتوں کو خیر ہے، اور تو تھی جو مرضی کرو، یتیموں کے ساتھ ٹھیک کرو۔ نہیں، سمجھ آئیے کہ یتیموں کا خیال کرو، بے شک عورتوں سے نکاح کرو یا نہ کرو۔ نہیں، نکاح تو ہو چکا ہے۔ نہیں، دیکھیں یہ ایسے نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی آپ سجیسٹ کر رہے ہیں۔ نہیں سنیے نا، بات یہ ہے، کنفیوز ہو گئے۔ ہاں وہ دیکھیں یہی وجہ ہوتی ہے، بعض اوقات کے اختلاف ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہوتی ہے کہ آدمی کو بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہی وجہ ہے کہ آدمی بات سمجھنے میں اور زیادہ دلچسپی لے اور کہنے یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی، اور جب تک سمجھ میں نہیں آ رہی تو دیانتدارانہ فیصلہ یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی، اور جب سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر لڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، پھر تو ایک ہی طرف انرجی فوکسڈ ہونی چاہیے کہ یار بات سمجھ میں آ جائے، اور ارریسپیکٹو کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، جو بات کہے گا نا صحیح بندہ کہ بات سمجھ میں آ گئی، یا آپ کہیے وقتی طور پہ آگی کوئی دوسری بات بہتر کرے گا تو وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ماننے ضروری نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اس حصے میں ایک عربی زبان کے لحاظ سے ایسا اسلوب سٹائل اختیار کیا ہے جس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ نے دو باتیں بیان کی ہیں، پیچھے بھی جو باتیں ہیں دو ہیں، دو سوالات ہیں، ان میں سے ایک بات کو صراحتاً بیان کر دیا اور دوسری بات کو ایک اشارے سے یہ بتا دیا کہ وہ امپلائیڈ ہے،
وہ تو موجود ہی ہے، اور جو بات بیان کی اس میں اس امپلائڈ کے لیے واضح مواد رکھ دیا، واضح اشارہ رکھ دیا۔ اس کنفیوزنگ گفتگو کے بعد اب اصل بات کیا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب یوں فرما رہے ہیں، پوری بات اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جن عورتوں کے حقوق تم ادا نہیں کرنا چاہتے، یعنی ان کو مہر نہیں دینا چاہتے مگر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، ان کے یتیموں سے متعلق جو ہدایات اس کتاب میں دی جا رہی ہیں ان کے بارے میں، اور دوسرے بے سہارا بچوں کے بارے میں بھی فتویٰ دیتا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی نا۔ اب اس میں جو بات آگے کی گئی ہے وہ کی گئی ہے ایسے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یتیموں کے ساتھ ہر حال میں انصاف پر قائم رہو۔ اس میں اور یہ بتا رہا ہے کہ اس سے پیچھے ایک اور بات ہے کہ جس کو کہ امپلائڈ مان کر چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ اور عورتوں کے حقوق ہر حال میں ادا کرو، اور یتیموں کے ساتھ ہر حال میں انصاف پر قائم کرو۔ تو دوسری بات پہلی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ کرو اور وہ بھی کرو۔ اگر یہ ہوتا بغیر واؤ کے تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا، پھر تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ان تقوموا للہ بالقسط، کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف پر قائم رہو، لیکن یہاں یہ نہیں کہا کہ یتیموں اور یتیموں کے بارے میں، یعنی عورتوں کے حقوق ہر حال میں ادا کرو، اگرچہ کہ تم نے ان کے ساتھ نکاح کیا ایک خاص مقصد کے تحت، مدد کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، اس میں تمہارے اندر ان کے لیے جو ہمدردی تھی وہ جذبہ بنی ہے، لیکن اس کے باوجود تم ان کو مہر بھی ادا کرو گے، تم ان کے ساتھ انصاف بھی کرو گے، اور اسی طرح سے تم یتیم بچوں کے معاملے میں بھی انصاف پر قائم رہو گے۔ وما تفعلوا من خیر، اور یہ یاد رکھو کہ یہ سب بھی اور اس کے علاوہ بھی جو بھلائی کا کام تم کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیما، تو اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، تو اس لیے تم وہ کام کرو کہ جو کام حق کا ہے، سچائی کا ہے، نیکی کا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ تھا، اس کو اس کے ساتھ ہی اس کو بیان کیا گیا، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَالِهَا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے اندیشہ رکھے، کیا؟ نشوزن، بے پروائی کا، او اعراضن، یا یعنی نشوز ہوا بیزاری اور اعراضن بے پروائی، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے بیزاری یا بے پروائی کا ایک اندیشہ رکھے، اسے محسوس ہو کہ وہ یہ کر رہا ہے اپنے ایٹیچیوڈ سے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں میں آپس میں کوئی گناہ نہیں، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیں، آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ کر لیں۔ والصلح خیر، اور یہ جان لو کہ سمجھوتا، انڈرسٹینڈنگ یہی بہتر ہے۔ یہ لفظ نشوز آیا تھا اسی سورہ مبارکہ کے آغاز میں، جب مردوں سے، شوہروں سے متعلق بیویوں کے ایٹیچیوڈ سے متعلق بات ہوئی تھی، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف سٹیپس بتائے تھے کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ بیوی شوہر کے بارے میں جب نشوز کی مرتکب ہوگی تو وہ ریولٹ کرے گی، وہ بدتمیزی کرے گی، وہ اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرے گی، وہ گھر کے نظام کو درہم برہم کرے گی، اور اس کا یہ رویہ ایک کانٹینیوس بیسس پر چلتا رہے گا۔
یہی لفظ ایگزیکٹلی استعمال ہو. اور یہ خواتین آپ لوگ پوچھتی ہیں جی کہ ٹھیک ہے مردوں کو تو آپ نے کہہ دیا کہ وہ یہ کرے, تو کہ اب جب بیویاں کریں تو اگر شوہر ایسا کرے تو پھر کیا. شوہر جو ہے ہاں وہی نشوز ہے, وہ بڑا مشہور ہے روایت, آیت نمبر 34 ہے. یہ آیت وہ ہے کہ میں بھی گیا آسٹریلیا, تو وہاں ایک کوئی برازیلین خاتون ہے جو پی ایچ ڈی کر رہی ہیں ڈومیسٹک وائلنس پر. تو مجھے انہوں نے کسی نے کہا کہ یار یہ آپ سے بھی کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہیں. تو کہا مسٹر خلیل اور اباؤٹ ورس 34. میں نے کہا لیٹ می ٹیل یو اٹس ناٹ جسٹ ورس 34, اٹس ورس 4:34. یا کہ وہ ورس اتنی مشہور ہے رائٹ. تو یہ آیت جو ہے اسی خاص بیک گراؤنڈ میں یہ بیان کر رہی ہے کہ جب مرد نشوز کرے گا, یعنی جب مرد زیادتی کرے گا اپنی بیوی کے ساتھ, تو وہ زیادتی ہوگی بیزاری. معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رویہ انسلٹنگ ہے, ڈزنٹ بادر, ڈزنٹ کیئر, ٹائم نہیں دے رہا ہے, اس کے ساتھ اس کا گفتگو کا انداز بدتمیزی کا انسلٹنگ ہے, بیزار ہے. تو اللہ تعالیٰ اب یہ فرما رہے ہیں خواتین کو کہ اگر وہ اندیشہ رکھیں اپنے شوہروں سے بیزاری کا. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ مجھے دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب کہنے کی لیں, او اعراضن, یا اعراض کا, یعنی نظر انداز کر رہا ہے, وہ کوئی حیثیت اس کو نہیں دے رہا. تو فرمایا کہ فلا جناح علیہما, اس میں کوئی حرج نہیں کہ ان یصلحا, کہ وہ آپس میں سمجھوتا کر لیں, آپس میں بینہما صلحا, کوئی سمجھوتے کا طریقہ. والصلح خیر, اور سمجھوتا یہی بہتر ہے. یعنی بیوی کیا کرے, وہ یہ محسوس کرے کہ اس بندے کا موڈ ٹھیک نہیں ہے, سم پرابلم, تو ان کا یار لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ, آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے, کوئی ڈو یو وانٹ سم کمپرومائز آن مائی پارٹ, کچھ میری ذمہ داریاں آپ کو مسئلہ پیدا کر رہی ہیں, سو کوئی ایشو ہے آپ, سو اس کو بیٹھ کے اس کو طے کیا جائے. ظاہر ہے اس کو جنرل اس لیے بیان کیا گیا کہ پرابلمز مختلف نوعیت کی ہو سکتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہی زیادہ بہتر ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, اور یہ کلیریفائی کیا, یعنی عورتوں کو یہ سمجھایا کہ یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ لالچ جو ہے وہ لوگوں کی طبیعت میں موجود ہے. لوگ لالچی ہوتے ہیں, لوگوں کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں. سو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ, یہ بعض لوگوں میں پرابلم, یہ کوئی تعریف نہیں ہے, یہ کوئی لائسنس نہیں ہے, بلکہ یہ ایک خاص پرابلم میں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اگر اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ, لوگ ہوتے ہیں دنیا میں, ان کے بہت سے اپرچونٹیز ان کے پاس آتی ہیں جس میں ان کو لالچ ہوتی ہے, وہ اس میں گھس جاتے ہیں, اینڈ دین ان کے جو ہے نا بیلنس خراب ہو جاتا ہے. سو جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مردوں کی طرف رخ کیا اور یہ فرمایا کہ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا, لیکن اگر تم حسن سلوک کرو اور تقوی اختیار کرو, یعنی اچھی طرح سے پیش آؤ اور تقوی اختیار کرو, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, تو جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آدمی کوئی کمپرومائز کرے. آپ کہیں کہ ختم کیوں نہ کرتے, وہ بات آگے آ رہی ہے, وہ تو بہت ہی آسان ہے, دفع ہو جاؤ, تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہدایت دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ یار یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ نکاح کرنا ہے کہ نہیں کرنا, نکاح ہو چکا ہے, ان موسٹ کیسز بچے ہو چکے ہیں. ناؤ اٹس ناٹ این ایزی میٹر, بندہ مان نہیں رہا ہے, مطلب ماننے کا کیا طریقہ ہے, یا آپ سمجھائیں, وہ سمجھا رہے کہ سمجھانا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے, بات سمجھ جائے, لیکن اگر فرض کیجئے کہ اس کے اندر کوئی پرابلم آ گئی ہے, واٹ کین یو ڈو اباؤٹ اٹ, کوئی قانون آپ لائیں گے, تو آپ آرام سے بیٹھیں اور اس میں جو کمپرومائز کر سکتے ہیں کریں, اس لیے کہ
فیملی لائف کو جتنا ممکن ہو انسان کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کیے بغیر، اپنی عزت نفس کو ختم کیے بغیر اگر کوئی کمپرومائز کیا جا سکتا ہے تو یہی بہتر ہے. اس میں کوئی ذلت نہیں ہے، اس میں عظمت ہے. اصل میں ایک انسان ایک بڑے پرپز کے لیے کچھ چیزوں کو فورگو کر رہا ہے، کو نظر انداز کر رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ پہلے خواتین کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو یہ کریں، اور پھر مردوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ تمہیں حسن سلوک کرنا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور یہ جان لو کہ اللہ جانتا ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور یہ تو تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ تم انصاف کرو عورتوں کے معاملے میں مکمل. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، عورتوں کے معاملے میں نہیں، بیویوں کے معاملے میں، اگرچہ کہ تمہیں کتنی ہی اس کی خواہش کیوں نہ ہو. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، مگر تم نہ جھک جاؤ بالکل ایک ہی جانب. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ تم دوسری کو چھوڑ دو بالکل لٹکی ہوئی، کہ وہ لٹکتی رہ جائے. یعنی بہرحال انصاف کا بھی تقاضا اللہ نے کیا ہے پیچھے، وہ بھی پاسبل انصاف ہے، جتنا پریکٹیکلی وائبل ہے اتنا کرو. یہ بات کہ انسان دل کے جھکاؤ کو بھی بیلنس کرے ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو انسان سے وہ تقاضا ہے کہ جو اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. لیکن عملاً انسان جتنا ایک کر سکتا ہے وہ اس کو لازماً کرنا ہے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صلح کرو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اگر تم اپنے آپ کو درست کرتے رہو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر میاں بیوی دونوں الگ ہی ہو جائیں، یغنِ اللہ کلم من سعتہ، تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت کے ساتھ بے نیاز کر دے گا. یعنی انہیں پھر یہ ڈرنا نہیں چاہیے کہ کہاں سے اپنا انتظام ہوگا. اللہ کے ہاں بڑی وسعت ہے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ وسعت والا، حکمت والا ہے. یعنی آپ نے ریزنیبل طریقے سے گھر کو بچانے کے لیے نیگوشیٹ کرنا ہے اور پوری کوشش کرنی ہے. یہ ایک بڑا مقصد ہے. اس مقصد کو پانے کے لیے جو آگے بڑھ کر کچھ اپنے رائٹس کو فورگو کرے گا تو وہ ایک بڑا کام کرے گا. اور یہ جان لو کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے، لوگوں کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، لالچ ہوتی ہے. بعض لوگ اس لالچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ایٹیٹیوڈز بدل جاتے ہیں. سو اگر تم کمپرومائز کرو تمہارے لیے ممکن ہے تو یہی سب سے اچھی چیز ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر الگ ہو جاؤ. اور جب تم پوری کوشش کرنے کے بعد الگ ہوگے تو یہ جان لو کہ پھر اللہ تمہیں چھوڑے گا نہیں ایسے ہی بے یار و مددگار. اللہ وسعت والا ہے، حکمت والا ہے. میں ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ اس میں زیادہ ٹائم لوں تاکہ سوال کے ٹائم کم ہو. آیت نمبر ہم نے 122 سے شروع کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. سندخلہم جنات، ہم داخل کریں گے ایسوں کو ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ کے لیے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے. لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، مسلمانوں نہ تمہاری آرزوؤں سے کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ اہل ایمان کی آرزوئیں کوئی
حقیقت تبدیل کر سکتی ہیں. من یعمل سوءا، جو کوئی برائی کرے گا، یجزا بھی، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا ولیم ولا نصیرہ، نہ کوئی حامی نہ کوئی مددگار. ومن یعمل من الصالحات، اور جو کوئی نیک اعمال کرے گا، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو چاہے عورت، وہو مومن، اور وہ مومن ہوگا، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہیں ہوگی. ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اور اس سے زیادہ بہتر دین کے لحاظ سے کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. وہو محسن، اور وہ بہترین رویہ اختیار کرنے والا ہوا. واتبع ملت ابراہیم، اور اس نے ابراہیم کے دین کی پیروی کی، حنیفہ، جو بالکل یکسو سنگل مائنڈڈ ڈیووشن کے ساتھ اللہ کے بندے بن گئے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ کس طرف جاؤ. جان لو کہ اللہ ہی کا ہے وہ سب کچھ کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. مکان اللہ بکل شیء محیطا، اور اللہ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، ہر چیز کا اس کو کنٹرول حاصل ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ کہیے کہ وہ تم کو فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور جو کچھ پڑھ کر تمہیں بتا دیا گیا کتاب میں. فِي يَتَامَ النِّسَاءِ، یتیموں کی عورتوں کے بارے میں. اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ، وہ جن کو تم نہیں دیتے. مَا كُتِبَ لَهُنَّ، جو ان کے لیے لکھ دیا گیا ایک لازم رائٹ حق کے طور پر. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم خواہش رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور وہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کمزور بچوں کے بارے میں بھی. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، وہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ ان عورتوں کے حقوق ہر حال میں ادا کرو اور یتیموں کے ساتھ ہر حال میں انصاف پر قائم رہو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ بھی تم کرو گے بھلائی کے کاموں میں سے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو جان لو کہ اللہ ان کو جانتا ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کوئی عورت اندیشہ رکھے اپنے شوہر سے بیزاری، او اعراضاً، یا بے پرواہی کا. فلا جناح علیہما ان یصلحا، تو کوئی حرج نہیں ہے ان میں کہ اگر وہ مل کر سمجھوتا کر لیں. بینہما، آپس میں، صلح، ایک سمجھوتا. والصلح خیر، اور آپس کی انڈرسٹینڈنگ، سمجھوتا، یہی بہتر ہے. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ویگ، ان کلیئر، کنفیوزنگ صورتحال، پور کمیونیکیشن سے بہتر ہے کہ کلیئر چیز انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، یہی بہتر ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ لالچ لوگوں کی طبیعت میں موجود ہوتی ہے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، لیکن اگر تم حسن سلوک کرو، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خطاب مردوں شوہروں سے ہے. وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم حسن سلوک کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تمہارے لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ تم پورا انصاف کر سکو بیویوں کے درمیان. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تمہیں کتنی ہی لالچ، کتنی ہی خواہش کیوں نہ ہو. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو یہ تو نہ ہو کہ تم جھک جاؤ پوری طرح سے ایک طرف. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، پھر یہ ہو کہ تم دوسری کو بالکل لٹکتی ہوئی چھوڑ دو، معلق چھوڑ دو. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نے اصلاح کی اور تقوی اختیار کیا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ
مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، وہ میاں بیوی دونوں الگ ہو جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے گا. وکان اللہ واسعا حکیما، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، حکمت والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. یہ جو آخری والا تھا دیکھیں لاپرواہی یا بے پرواہی، مجھے اس میں لالچ والی لائن کس طرح سے فٹ کیا وہ نہیں سمجھ آئی. ایک شوہر صاحب ہیں، وہ بیوی کو لفٹ نہیں کرا رہے. آپ کا کیا خیال ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر کوئی لالچ ہے، وہ ان کی کوئی پرابلم ہے. آدمی اپنی ذمہ داریوں کو جب پورا نہیں کرتا تو اصل میں وہ کہیں پھنسا ہوا ہے. اصل میں کہیں کوئی لالچ ہے کہ جو اس کو کسی اور طرف جھکائے ہوئے. تو یہ انسان کے ساتھ ایک پرابلم ہے. اس کو دیکھیں، یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. یہاں اللہ تعالیٰ اس کو کنڈون نہیں کر رہا، اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، عورت کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ پرابلم ہے. یہ پرابلم کسی قانون سے حل نہیں ہوگی، اس لیے وہ لالچ ہے. تو جب لالچ ہے تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ شوہر جب آئے تو 5 مرتبہ وہ مسکرائے گا، یہ شریعت کا حکم ہے، تو مسکرا دے گا، ایکٹنگ کر دے گا. سو یہ مسئلہ ہے کہ وہ لگتا ہے کہیں پھنسا ہوا ہے. یعنی کوئی اسپیسیفک بات نہیں میں کہہ رہا، کسی لالچ میں مبتلا ہے. خاندان ہے، اب شادی ہو چکی ہے، 20-25 سال ہو چکے ہیں. گھر کو توڑنا یہ کوئی مطلوب چیز نہیں ہے. اگر صلح صفائی کر لو، کوئی آپس میں کوئی چیز طے کر لو تو یہ بہتر ہے. اس لیے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ انسانوں کی کمزوری ہوتی ہے. اور پھر ادھر کہا کہ تم صحیح رویہ اختیار کرو، اللہ سے ڈرنے والے بنو. اور پھر آخر میں یہ کہہ دیا کہ اگر نہیں ہوتا تو بس ٹھیک ہے. آپ کو اپنے ضمیر میں مطمئن ہونا چاہیے کہ آپ نے یو ہیو گیون اٹ یور بیسٹ ٹرائی. یہ بات کی گئی. سر اسی آیت میں جو حق مہر کا ذکر ہے کہ جن کو تم نہیں دینا چاہتے، تو سر ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سگنیفیکنٹ ایبسلیوٹلی یار اتنی مصیبت ہے یہ. میں کہتا ہوں کہ میں نکاح بعض اوقات پڑھاتا ہوں، میں کہتا ہوں اس کو نان سیریسلی لیتے ہیں. وہ یقین نہ دینا، اس کی فرق پڑتا ہے. آپس میں تعلقات پرانے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد ہے. 5000 لکھ لو، 5000 کی یار آپ ٹافیاں لے کے ڈسٹریبیوٹ کر دیں. لوگ آئے ہوئے ہیں اس وقت فنکشن میں، وہی کچھ کھا لیں گے، 5 شان کھا لیں گے. اس سے یہ سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ہے. سر جب بچیوں کی مطلب انسان شادی کر رہا ہو اور ایک سلیکٹ سے سامنے فیملی اچھی، ایک ریزنیبلی ویل آف فیملی ہے، تو پھر اگر ہم ایسی کوئی ڈیمانڈ کر دیں کہ جی بچی کے نام ایک پلاٹ ہونا چاہیے یا سم تھنگ، نوئنگ کہ دے کین افورڈ 10 پلاٹس فار دیئر اون سیلف، اس سے پھر یہ کوئی ایسی ناجائز ڈیمانڈ تو دیکھیں، ایک ہوتا ہے آئیڈیل، رائٹ، اور ایک ہوتا ہے کہ اس آئیڈیل کو اچیو کرنے میں آپ نے کیا رول ادا کرنا ہے اور کسی خاص معاملے میں آپ کی کیا پوزیشن ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی اس طرح کی تبدیلیاں معاشرے میں عمومی طور پر آنی چاہیے. آپ نہیں لائیں گے، کیونکہ آپ اگر لائیں گے اپنے اس بیٹی کی شادی کے موقع پر تو ہو سکتا ہے کہ یا رشتے میں ابتدائی سے کوئی بدمزگی پیدا ہو جائے گی یا ہوگا ہی نہیں. تو نہیں، یہ آپ کو نہیں کرنا. ہاں البتہ آپ محسوس کریں کہ اگلے لوگ بھی سمجھدار ہیں، دین کو جانتے ہیں، تو ان سے کہیں یار یہ ہم نے سمجھا ہے، ناٹ بیکاز ہم اپنی بیٹی دے رہے ہیں، ہمیں بیٹے کے معاملے بھی یہی کرنا چاہیے، لیکن اس پہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ایک بڑی ضروری چیز ہے. آپ اگر غور کریں تو یہاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے بات کی بڑی حکیمانہ بات ہے کہ خواتین کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنی پوزیشن کو سمجھو اور پوزیشن کے مطابق تم ایڈجسٹ کرو. یہ پریکٹیکل وزڈم ہے.
مطلب تم کہو کہ نہیں میں نے نہیں کرنا، نہ کرو، بٹ یو نو کچھ ریئلٹیز ہوتی ہیں، ان ریئلٹیز کو سامنے رکھ کے تم اپنے لائے عمل کو طے کرو. یہ بڑی اچھی مثال ہے اس بات کی کہ ہر چیز قانون نہیں بنائی جا سکتی. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق ہوتا ہے کچھ ایسے ریلیشنز سے، ایسے تعلقات سے کہ جس میں آپ کو کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، پریکٹیکلی وائز ہونا پڑتا ہے، اکاموڈیٹنگ ہونا پڑتا ہے. اور یہ بات بار بار اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. یہاں تو ایک خاص پہلو سے اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں جو میرا آخری آیا نا کلپ سورہ نساء کا کہ اگر تم کمپرومائز کرو گے تو اللہ تمہیں بہت دے گا. یعنی تمہیں اپنی بیوی کو اپنے شوہر میں کوئی چیز پسند نہیں ہے، کوئی ظاہر میں، کوئی اس کی عادتوں میں، کوئی اس کے بیک گراؤنڈ میں، کوئی ہوتی ہے چیز، اور تم اس کے باوجود تم نباہ کرتے ہو تو تمہیں نہیں معلوم ہے کہ ایک جگہ جہاں تم کچھ کم ہو رہا ہے تمہیں اور جگہوں سے اللہ تعالیٰ کتنا کمپنسیٹ کرے گا. سو یہ بھی ہے. یہ جو بارڈر لائن کیس ہوتے ہیں شوگر کے، وہ کھا سکتے ہیں یہ سب چیزیں؟ Sir, this is too sweet. This is mango and cream. So इसमें चीनी नहीं है सर. ہاں دیکھا میں mango itself is, but you're so tempted میں اٹھانا نہیں ہے سر. ہاف کر دینا، تھوڑا کر دیں. سر تھوڑا لے لیں. थोड़ा सा लेने में कोई हर्ज नहीं सर. یہ دیکھا آپ نے کتنی اچھی بات کی. سر بھی جانتے پوچھتے اسی مشورے پہ عمل کریں گے نا جو وہاں سے آیا ہے. میرا قرآن ہے احضرت الانفس الشح، انسان کے دل میں لالچ تو ہوتی ہے. آپ خیر سے ہیں جی؟ آپ جی اللہ کا شکر. तो ये जो शादियाँ 40 साल की उम्र में टूट जाती हैं, तो ये कोई अच्छी बात है? ڈپریسنگ باتیں نہ کریں. 22 साल 23 साल کی ہیں. دیکھیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں کیا ہے وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. 40 سال 42 سال ہو گئے تو 42 سال میں اب انڈرسٹینڈنگ ختم ہو گئی. ایک تو یہ ہے کہ دنیا کی زندگی موت تک ایک آزمائش، اور اس آزمائش کی نوعیت یہ ہے کہ انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے. میرا شیطان جو میرے پیچھے لگا ہوا ہے وہ میری کمزوریوں سے واقف ہے اور وہ اس پر حملہ آور ہوتا ہے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی نے 40 برس گزارے ہیں شادی میں اور بظاہر ٹھیک ہی گزارے ہیں. ٹھیک ہے، اس مطلب پسند کی شادی ہے. میں گزارش کر رہا ہوں نا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان 40 سالوں میں اس کا رویہ کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. اس لیے اصل میں انسان جو کچھ بھی بعد میں کرتا ہے وہ پچھلی زندگی کا کچھ نتیجہ ضرور ہوتا ہے. سو یہ ظاہر ہے کہ اس کی طبیعت کا میلان کیا ہوا ہے، وہ کن آزمائشوں میں، چیلنجز میں اب بدل گیا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ پورے حالات کیا تھے. لیکن ایک اور بات میں محسوس کرتا ہوں بہت سے کیسز میں، ابھی کہا کہ عورت کو صبر سے کام لینا چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بھی گھر نہ ڈوبے. اب ایک بچیاں جو ہوتی تھی بڑی ہو گئی ہیں، شادی کے مطلب اسٹیج پہ ہو گئی ہیں، اس سمے پہ مطلب اس طرح سے. دیکھیں میں مثال کے طور پر جن کیسز کو میں جانتا ہوں نا، ان کیسز میں مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے پوری زندگی کس طرح سے برداشت کی. میں مثال کے طور پر کسی عورت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے صبر اور برداشت کی حد کر دی ان کے پوائنٹ آف ویو سے. اور ہم نے یہ کیوں کیا کہ خاندان، فیملی قائم رہے، بچے بچیوں کی شادیاں ہو جائیں. اب اس کے بعد یہ سب کچھ ہو گیا ہے اور وہ جو پرابلم ہے وہ برقرار ہے. تو اب ہم کس وجہ سے مزید کمپرومائز کریں؟ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بڑی زبردست بات ہے، لیکن ایسے رجحانات بھی ہوتے ہیں. ہم
کسی ایک کیس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نپی تلی بات کی ہے، اس لیے کہ کیسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. صرف اتنی بات کلیئرلی سمجھائی ہے، دونوں جانب یہ کوشش ہونی چاہیے کہ گیون دا پریزنٹ ریئل سرکمسٹینسز آپ کو کمپرومائز کی ایک کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کی طبیعت میں ایک امیجیٹ ریئیکشن ہوتا ہے. وہ جو فوری جو غصہ ہے نا، یا کوئی فیصلے کی طرف ایک اقدام، اس کو روک دینا چاہیے. جو فیصلہ آپ کریں وہ سوچ سمجھ کے کریں اور حالات کا جائزہ لے کے. مگر وہی بات ہے کہ طبیعتیں فرق ہوتی ہیں، حالات فرق ہوتے ہیں. بعض اوقات میں نے دیکھا، آپ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس سے بہت ناراض ہوئے جی کہ آپ کو کیا پتہ ہمارے کیا حالات ہیں، ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، وہ آر یو. اور واقعی یہ بات صحیح ہے، ہم تو نہیں یہ فیصلہ کر سکتے. یہ مسئلہ ہے. تو ابیوز کے بارے میں جو مینشن ہے، وہ تو کسی بھی قسم کا اینی فارم آف ابیوز نہیں، وہ تو ہم پیچھے ڈسکس کر چکے جی جی سورہ وہ آیت نمبر 34 میں، کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کسی بیوی کے غلط رویے پر شوہر کو جو سٹیپس بتائے ہیں، تجویز کیے ہیں، وہ کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ سب کو فالو کرے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بیوی کے برے سے برے رویے پر بھی آپ اچانک وائلنٹ نہیں ہو سکتے، آپ ایبیوسو نہیں ہو سکتے، آپ اس کو فزیکلی مار نہیں سکتے. بیشنگ وہ جو ہوتا ہے نا، وائف بیشنگ، وہ ختم ہو گئی بات. آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور بات سمجھانے کی کوشش کرنی ہے. سو ادھر بھی سمجھایا ہے، ادھر بھی سمجھایا ہے، کیونکہ زیادتی وہاں بھی ہو سکتی ہے، زیادتی یہاں بھی ہو سکتی ہے. سر، آپ کے پاس جو میاں بیوی کے جو مسائل آتے ہیں، ان میں زیادہ جو فریکوینسی ہے وہ کس قسم کے مسائل، ان کی نوعیت کیا ہے؟ آج کل مطلب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہماری معاشرے میں اس وقت پریولنٹ جو مسائل ہیں، ان میں زیادہ مسائل کیا ہیں میاں بیوی کے لیے؟ دیکھیں، ایک تو وہی جو بات آپ نے کی کہ میاں بیوی دونوں 60 پلس ہو گئے، بچے شادی ہو گئی ہے ان کی، سیٹلڈ ہو گئے ہیں. اب دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو یہ خیال آتا ہے کہ کیا یہ زندگی کیا تھی سوائے سیکریفائس، قربانیوں کے. اپنے وقت کو ضائع کیا ہے، زیادتیاں کی، اپنے ساتھ زیادتی کی ہے. وائی شوڈ آئی سیکریفائس اینی مور؟ اب تو کوئی چیز ہی نہیں رہی. سو یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی اپنے آپ کو باندھتا ہے اور کسی وجہ سے باندھتا ہے، وہ وجہ ختم ہو گئی تو اس کے بعد ایک بیزاری ہے. دوسرا جو وجہ بنتی ہے، وہ جو بہت انفارچونیٹلی اب بڑھتی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مردوں کی طرف سے زیادہ، مگر کچھ خواتین کی طرف سے بھی بے وفائی اور دوسری کسی اور فرد کے ساتھ دلچسپی، یہ ایک پرابلم پیدا ہو جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ خواتین عام طور پر اس کا کمپلین کرتی ہیں کہ ہم کیا کریں. کئی کہتی ہیں جی کہ آپ ان کو سمجھائیں. بندہ کیا سمجھائے؟ سمجھانے کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ آپ اس کو کنفرنٹ کر رہے ہیں کہ تم یہ کر رہے ہو، کیونکہ اس طرح کے معاملات کھلے عام تو نہیں ہوتے نا. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. سر، تو اس میں کیا اس کو ہم ڈفر کر سکتے ہیں اور
اس آیت میں جو لالچ کا ذکر آیا ہے کہ یہ لالچ اگر کر رہا ہے مرد تو عورت کس حد تک کمپرومائز کرے؟ مجھے لگتا یہ ہے بظاہر کہ جو وہ آیت اور اگلی آیت ہے دونوں میں جو بات بیان کی گئی ہے اس میں یہی ہے کہ بھائی ایک عورت یہ کہے کہ کیا تم کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو، تم اس سے کر لو پھر شادی، اور اوکے لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. لیکن یہ نہیں چل سکتا کہ تم ایک عورت کے تم شوہر ہو اور ایک دوسری عورت میں دلچسپی لے رہے ہو. یہ تو بربادی ہے، یعنی دنیا کی بھی بربادی ہے، آخرت کی بھی. کسی عورت میں یہ حوصلہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ، ہو از شی، اور کیا تم چاہتے ہو. اور اگر اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے بھیا پھر اس کو ختم کرو. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ تم رہتے یہاں ہو، بچوں کے باپ ہو، اور تم کو دلچسپی کسی اور خاتون میں ہو گئی. تو اس کو ختم کرو، اس کو، دس نان سینس شوڈ ناٹ کنٹینیو. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عورت کو یہ سمجھانے کہ دیکھو یہ ہے مسئلہ. میں زیادہ زیادہ تقوی کی تلقین کر سکتے ہیں نا. دنیا کو اس نے آزمائش کے لیے بنایا ہے، اس لیے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں فرشتہ بھیجوں گا اور اس کا میں ڈائریکشن ٹھیک کر دوں گا. تو آزمائش ختم ہو گئی. تو اس میں کمپرومائز کرنے کی کوشش کرو، نہیں ہوتی تو پھر ٹھیک ہے اللہ پہ بھروسہ کرو. تو یہی معاملہ ہے. اس لیے کہ ناجائز تعلق اور دلچسپی اس کو تو ختم ہونا چاہیے، اور یہ بہت ہوتا ہے انفارچونیٹلی. سبھی بہت زیادہ کامن ہو گیا بیکاز آف فریڈم آف ویمن کہ عورتیں کام کر رہی ہیں جو تو عمر اپنی سے چھوٹی عمر کی عورتوں میں انٹرسٹیڈ، اور وہ لڑکیاں بھی وہی چاہتی ہوتی ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے زیادہ فیورز مل رہی ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جس اسٹیٹس معاشرے کے سے تعلق رکھتی ہیں اس میں ہماری جو شادی ہوگی وہ کسی نوجوان سے اگر ہوئی تو وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوگا. یہ سیٹھ آدمی ہے، بیوی اس کی بوڑھی ہو گئی ہے، تو اب اگر وہ مجھ میں دلچسپی لے گا تو میرے بارے نیارے ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ عنقریب اس نے مرنا ہی ہے. یہ بات بھی ہے. ہاں ہاں بھائی دیکھیں نا، وہ سمپل اس کی کیلکولیشن ہوتی ہے کہ یہ ہے 65 سال کا، میں ہوں 25 سال کی، تو الحمدللہ لا آف ایوریجز میں یہ کوئی 10-15 سال کے بعد لڑک جائے گا، اس کی دولت کا ایک حصہ میرے پاس ہوگا. سادہ سی بات ہے. اور پھر جب آدمی کا کسی سے تعلق ہو جائے تو پھر کوئی نہ کوئی فارمولہ تو بن ہی جاتا ہے نا آپس میں. دیکھیں اسی کا دیکھیں آپ دیکھیں کتنا خوب آپ کی گفتگو سے مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت جواب دیا. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، طبیعت میں لالچ ہوتی ہے. یہ اصل میں اس وجہ سے ہو رہا ہے. یعنی کوئی بندے کا پتر ہو تو بندہ کہے یار کیا بکواس ہے یار، میں استغفر اللہ، میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہوں. بیوی دیکھیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی اسپیسیفک بات نہیں کی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کسی دوسری خاتون میں انٹرسٹڈ ہے، بیوی کے ساتھ بیٹھے ہو، کہے دیکھو جی لیٹ می ایڈمٹ تم میری ساتھی رہی ہو، میرے اندر یہ پرابلم پیدا ہو. وہ کہیں چلیں پھر اپنی صحبت کو ٹھیک کریں، لیٹس گو ٹو اے ڈفرینٹ پلیس. یہ میرا اور آپ کا دونوں کا مسئلہ ہے، دونوں کچھ سوچتے ہیں اس کے بارے میں. انہی آپشنز میں سے ایک آپشن یہ ہے کہ اچھا اس سے شادی کر لو. یہ ایک دیکھیں یہ ایک کلیکٹیو مسئلہ ہے. تو سر کیا ہماری مطلب اس معاشرے میں اگر یہ اتنا کچھ ہو رہا ہے تو شوڈ دا وائف سجیسٹ ٹو دیئر ہسبینڈس کہ بھی آپ شادی کر لو پھر؟ آئی مین اگر یہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے، ہو رہا ہے جو کہ نظر بھی آ رہا ہے، آپ کو اپنے امیڈیٹ فیملی میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جب، تو مطلب اٹ از اے ٹیبو ٹو ٹاک اباؤٹ. یہ اصل میں ہمارے سب کانٹیننٹ میں، اور ہم اس چیز کے اوپر بات بہت، کوئی عورت یہ برداشت واقعی میں نہیں کر سکتی یہ چیز کہ اس کا، وہ برداشت نہیں کر سکتی.
اور یہ ایک حقیقت ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے ہی مردوں کو میں جانتا ہوں کہ جو کر چکے اور نمازی اور گھر میں نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتا وہ کیا بوگس شادی ہے، بکواس ہے وہ، اٹ ہیز گاٹ نو اسٹیٹس. ہمارے ملک کے قانون کے مطابق تو وہ ناجائز ہے، لیکن ایک ادھر زیادتی ہے کہ وہ لالچ ہے اس کے اندر، اور ادھر خواتین ہیں ہماری میم صاحبان، یہ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. میں نے یہ اور یہ ہمارا جو ہے نا ایک خاص ایک کلچر ہے وہ گوروں والا. مجھے یاد ہے ابھی بھی بی بی سی میں نے ایک خواتین کی ڈسکشن سنی تھی جس میں وہ میمیں آپس میں بات کر رہی تھیں، اور وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے، وی نو دیٹ آر ہسبینڈ سلپ ایوری ناؤ اینڈ دین، دیٹ از ٹالریبل، بٹ واٹ از انٹالریبل از دا فیکٹ دیٹ دے کم اپ ود another spouse, another wife. یہ نہیں برداشت نہیں ہو سکتا. یہی ہماری عورتوں کا بھی ہے، ہماری خواتین کا بھی. وہ جاتا رہے یار، کوئی نہیں، ایک آدھ مرتبہ جاتا ہے، لیکن یہ بات کہ میری سوکن آئے ناممکن میری لاش پر یا اس کی لاش پر، یا میں اس کی لاش پر یہ آپ کو تھوڑا سا وہ مجھے لگتا ہے کہ جی آپ ایجوکیشن ڈیفیسٹ بھی ہے، کیونکہ جتنے میسز ہیں، اور ہم بات کریں پرٹیکولر کلاس کی، لیکن آئے دن آپ اگر کسی گاؤں میں پاؤں رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جی فلاں اس کے ساتھ بھاگ گئی، کیسز آ رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس، جی ہماری بیوی ادھر چلی گئی ہے، ادھر سے نکلوا کے لائیں، یہ کریں وہ کریں. تو کانسٹنٹلی کسی کی بیوی کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہوتی ہے، کسی کی بیوی کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہوتی ہے. دس از انکریزنگ بائی دا ڈے، دس فیکٹر. وجہ ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں، وجہ یہ ہے کہ بے پردگی. صحیح سر، دیکھیں جب شروع میں دیکھیں نامحرم کے سامنے جانا ہی نہیں جانا ہے. آپ کو میرا خیال سر تو میں بہتر جانتے نہیں تو علم ہی نہیں اتنا، لیکن جتنا یہ کھلے ملیں گے نا اتنا فحاشی. یہ تو ہماری اربن یہاں دیکھیں اس کو اگر میں یوں بیان کروں کہ جتنا آپ اپنے آپ کو آزاد کریں گے، یعنی ایک وہ انٹریکشن ہے جو ناگزیر ہے. آپ اگر بالکل بند کر دیں گے تو میں آپ کو بتاؤں اس کے اپنے الگ مسائل ہیں، اس کے الگ واقعات ہیں. وہ جو دنیا ہے وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتی، وہ بھی بڑی خوفناک دنیا ہے. میں اس کو مینشن بھی نہیں کرنا چاہتا. یہ بات کہ مجھے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ انٹریکشن میں اپنے آپ کو ایک حد کے اندر رکھنا ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھنا، یہ تو ضروری ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ اس فری انٹر منگلنگ سے ہوئی ہے کہ ایک بڑا سینئر آفیسر ہے، کتنے واقعات ہیں آنیسٹلی. یہ انہی دروس کی مجالس میں مجھے ایسے کیسز ملتے بہت سے کہ جو خواتین مجھے بتاتی ہیں جی کہ ہماری لو میرجز ہوئی، وی ہیڈ اے ویری گڈ ہیپی فیملی لائف، کوائٹ اے وائل، بچے ہوئے اچانک لڑک گئے. اور لیکن جو کمال ہے نا وہ یہ ہے کہ مجھے نہیں، میں اب سوچ رہا ہوں یاد کہ کوئی ایسی ایک خاتون میں ہوگا کہ کوئی مسئلہ نہیں کر لیں، نہیں وہ ڈٹرمنڈ ہوتی ہیں کہ یہ نہیں کرنے دیں گے. اس میں سے 2-3 اور ایشوز بھی آ جاتے ہیں. تو یہ کہ اگر مطلب لیٹس سے میں فرسٹ وائف ہوں، ایک سیکنڈ وائف کو میں ایکسیپٹ کرتی ہوں، میرے اکنامک حالات بڑے ویک ہو جائیں گے. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا مین پراپرٹی، وہ جائے، میں شاید سکھ میں ہی رہوں اس کے جانے سے، لیکن پراپرٹی کس کے پاس کس طرح جاتی ہے. تو اگر ہم تھوڑے سے فائنینشیل چیزوں کو بہتر مینیج کر لیں، مے بی دا سیکنڈ مین وڈ ناٹ بی سو ایزیلی ٹیمپٹیڈ ٹو میری دا سیکنڈ وومن، اگر پتا ہو کہ ڈویژن پراپرٹی کی پہلی بیوی کو بھی کچھ ملے گا، ورنہ تو 32 روپے دے کر فارغ ہی کرنا ہوتا ہے نا. اگر میں زیادہ انصاف کی وہ کمی پھر آتی ہے نا آفٹر دیٹ ایشو، جی، کہ اللہ تعالیٰ نے تو صاف طور پہ کہہ دیا کہ پھر تمہیں انصاف کرنا ہوگا. اور پھر دوسرا ایشو یہ ہے کہ ایک مرد اگر انوالوڈ ہے دوسری خاتون میں تو ہم اس کو شاید بد کردار نہیں کہتے، لیکن اگر ایک خاتون انوالوڈ ہے کسی دوسرے مرد میں ہوز میرڈ، وہ عورت اس کی پھر ایشوز کا ایک بالکل ڈفرینٹ مطلب نکل آتا ہے.
تو آئی تھنک یہ 2-3 اور بھی اس میں ایشوز انوالوڈ ہیں, اور کافی اسلامک کنٹریز ہیں جنہوں نے دوسری شادی کو اپنے لا کے حساب سے مطلب ختم کر دیا ہوا ہے, انڈونیشیا, ملیشیا وغیرہ. آئی تھنک دے آر موونگ ٹورڈز دیٹ. تو کچھ اس میں اور بھی ہونا چاہیے تھنکنگ. نہیں تو آپ اس کو ایک خوبی کی بات کہہ رہے ہیں, مسائل تو وہی ہے جو ریئل مسائل ہے. سر مجھے جو پرابلم ہے نا اس کے ساتھ وہ اکنامک ایشوز نہیں آپ نہیں, ایک بات تو یہ ہے کہ جب آپ دوسری شادی کو ناجائز کر دیتے ہیں نا, تو اصل میں آپ مسئلہ حل نہیں کرتے, اصل میں آپ مسئلے کا ایک وائبل آپشن ختم کر دیتے ہیں. تو اب ایک ہی آپشن رہ گیا, ایک بلکہ 2 آپشن رہ گئے. یا شوہر بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے کسی اور کے ساتھ ناجائز تعلق رکھے, یا وہ اس کو طلاق دے دے. یہی آپشن ہے. تیسری آپشن آپ نے ختم کر دی ہے, کون سا کمال ہوا. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ منافقت ہے ہمارے ہاں, ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ اگر شوہر کسی کے ساتھ تعلق رکھے تو بری بات ہے, لیکن اتنی بری بات نہیں, لیکن اگر بیوی رکھے تو یہ بہت بری بات ہے. ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں یہ بہت غلط اور بہت بری بات ہے, کسی صورت میں بھی اس کو کنڈون نہیں کیا جا سکتا. مگر گزارش یہ ہے کہ یہ جو دوسری بات ہے نا, ہے تو یہ ایک پریکٹیکل پرابلم, لیکن یہ نہیں رکاوٹ ہونی چاہیے. اسی کو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ معاشی معاملات کو نہ تم ایک رکاوٹ بننے دو, اللہ تعالیٰ وسعت دے گا. یہ جو اس وقت کی جائیداد ہے یا پراپرٹی ہے, یہ بزنس ہے, اس کو کیڑا لگ جائے گا یا اس میں برکت پڑ جائے گی, یہ خدا کا فیصلہ ہے. آپ کے فیصلے ہونے چاہیے اخلاق اور دین کی بنیاد پر. اور اس میں بڑا اچھا مجھے یاد ہے, ایک مرتبہ غامدی صاحب نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ کسی نے کہا جی کہ وہ میں کیا کروں. ایک خاتون نے پوچھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ دوسری شادی پر اصرار کر رہا ہے, کسی اور خاتون میں انٹرسٹڈ ہے. انہوں نے کہا کہ تم اس کو سمجھاؤ, دوسروں کے ذریعے سے سمجھاؤ, جتنا ممکن ہو سکتا ہے اس پہ پریشر ڈالو, اس کو بتاؤ کہ تمہارے بچے تم سے چھٹ جائیں گے, یہ سب کچھ کرو, لیکن اگر اس کے باوجود وہ اس پر اڑا ہوا ہے تو پھر اس کو اپنی بہن سمجھ کے اپنے گھر لاؤ اور اپنے ذہن کو بدل دو. یہی اللہ میاں کہہ رہے ہیں. اور آپ کہیں کہ نہیں میرے لیے ممکن نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ تیسری آپشن بتا رہے ہیں. کوئی اور مسئلہ دیکھیں اس وقت جو ہے نا, یہ سب سے گھناؤنی اور خوفناک بات ہے, جو الاؤ می ٹو سے خواتین بھی مان چکی ہیں کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ سلپ ہوتے ہیں, یہ نہیں ہم ہونے دیں. یہ بڑی خوفناک بات ہے. ایبسلیوٹلی. بیکاز دیٹ واز اے ڈیٹرنٹ. پہلے میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ یہ کیا ہے, یہ ایجوکیٹڈ نہیں, آپ ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. نہیں دیکھیں اس کا بھی وہی جواب ہے, ٹھیک اور غلط کا علم ہونے کے باوجود وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, دل میں لالچ ہوتی. یہ علم سے ماورا چیز ہے, یہ آدمی کے اندر کی ایک کمزوری ہے. تو یہ مسئلہ ہے. سارا قصور میرا خیال ہے مردوں پہ, نہ ہوتے مرد نہ ہوتی یہ پرابلم الحمدللہ. عورتیں ہوتی, کتنی اچھی دنیا ہوتی ہے. نہیں سر, بچے میری فیملی ہے, خوشحال زندگی گزر رہی ہے, تمہیں کیا ضرورت ہے تم بھی اس میں سب کو درجہ زیادہ دیا گیا, ان کے اوپر ذمہ داری بھی زیادہ ہے. شادی کے بارے میں بات اسی طرح فیملی آف کورس, تو وہ ذمہ داری ان کے اوپر زیادہ ہے. فیملی کو میں مجھے کبھی نہیں بتایا تھا, یہ جو آیت کا یہ ٹکڑا ہے بڑا ہی حکیمانہ, یہ بہت سالوں کا جواب ہے. جو نا میں نے کہا بعض اتنی بھولی خواتین ہوتی ہیں, کہتی جب ایک شادی ہے, ایک بیوی ہے, بچے ہیں, تو پھر آپ کو پرابلم کیا ہے؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. بڑی بات, نفس کو کنٹرول کرنے کی بات بالکل کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. بھائی بات یہ ہے کہ بہت ساری باتیں بتائی جا سکتی ہیں. بس دیکھیں نا, یہ بات تو ایک واقعہ ہے کہ آدمی مختلف موقعوں پر
کسی سے امپریس ہو جاتا ہے، آپ کا یہ بات سن کے، دیکھ کے، واٹ ایور، جیسے کہ آدمی کو معلوم کہ نہیں یار یہ خطرہ ہے، تو آدمی پھر اپنا رویہ بدلے. یو سی، متاثر ہونا یہ تو نیچرل ہے، لیکن آپ متاثر ہونے کے بعد کرتے کیا ہیں؟ آگے بڑھتے ہیں، پنگے بڑھاتے ہیں، یا آپ وڈرا کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں یار دس از یہ تو گڑبڑ ہے. یہی آزمائش ہے کہ آدمی کہے کہ نہیں مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، یہ جو ابتدائی خطرہ ہے نا، یہ بس میں اب مجھے اب آئی ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ اٹ. سو جس کے اندر یہ پیدا ہی نہیں ہوتی اس کو سلام کرنا چاہیے. عظیم آدمی ہے، کوئی فرشتہ ہے. عظیم آدمی ہے جس کو یہ نہیں ہو رہا احساس، اس عورت کو تو پھر اللہ پہ توکل کرنا چاہیے نا. پھر فائنینشیل جو بھی میں یہ گزارش کروں ہے یا کچھ ہے، اگر اس آدمی کی مورلز یہ ہیں، اس کی ایتھکس یہ ہیں، اس کا کیریکٹر یہ ہے، پھر بس اس سے سائڈ پر ہو جائیں، کیونکہ پھر وہ آپ کو یا آپ کے بچوں کو کیا دے سکتے. دیکھیں، مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کبھی ہوا ہے یا نہیں، لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک بیوی یہ محسوس کرے کہ شوہر کے طور طریقے کچھ ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ کہے جی کہ آپ مجھے آج دے سکتے ہیں کھانے کے ساتھ میں کوئی آدھا گھنٹہ، اور پوچھے کہ مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے، میں سچ سننا چاہتی ہوں اور مجھے آپ سے دلچسپی، آپ میرے شوہر ہیں اور میں نہیں. اور ایک بڑی اچھی بات ایک خاتون کی مجھے معلوم ہوئی، میرا ایک پی ایچ ڈی تھا کلاس فیلو، اس نے بتایا کہ جب میں پاکستان سے آ رہا تھا تو ایئرپورٹ پر میری بیوی نے مجھے جب سی آف کرنے آئی تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھو تم نے اگر دوسری شادی کی نا تو تم کو میں یہ بتا رہی ہوں کہ تمہارے بچے تم سے چھٹ جائیں گے، لیکن دوسری بات میں یہ کرتی ہوں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ جنت میں ہوں، میں تمہیں جہنم ہی نہیں دیکھنا چاہتی. تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ تم گناہ میں پڑنے کے خطرے میں اتنے آگے بڑھ گئے ہو کہ یا نکاح ہے یا پھر زنا ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم زنا کرو. میں نے کہا بڑی جنتی عورت ہے، عظیم عورت ہے. یہ تو ہے سٹوری کا ایک حصہ، یہ فلم کے شروع میں چلا، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ ان دونوں کی طلاق ہو چکی ہے. تو یہ دنیا ہے، لیکن بات اس نے بہت اچھی کی، عظیم بات کی، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اتنا خود غرض ہو جاؤں کہ تم جاؤ جہنم میں. اصل میں ہماری عورتیں یہ کر رہی ہیں، میرا شوہر جائے جہنم میں، یہ نہیں ہونے دیں یار. یہ اور وہی بات اس میں معاشی چیزیں ہیں کہ وہ آئی تو پھر یہ جو 4 فیکٹریاں ہیں 2 میری دوست کی، یعنی اصل چیز اخلاق ہے، اصل چیز دین ہے. یہ ٹھیک ہے بعض اوقات آدمی نہیں برداشت کر سکتا تو پھر بات کرے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں، اور یہ اللہ معاف کرے جس طرح کے حالات ہیں یہ کم نہیں ہوں گے، کہ ایک ایسی سچویشن میں جی رہے ہیں کہ یہ تو پتہ ہے دال میں کچھ کالا ہے. You're right. یہاں پہ ڈیل کرنا Right. بہت مشکل ہے. بالکل ٹھیک. Physical ailments آپ کر لیتے ہو جو psychological, nobody is prepared to go to a doctor or shrink or بالکل صحیح بات. نہیں وہ دیکھیں، چاہے انسان کا تعلق انسان کی پرابلمز کا اس خاص نوعیت کی پرابلم سے ہو یا نفسیات سے ہو، لوگ ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. ہم پاگل تو نہیں ہیں، آپ ہو گے پاگل. تو وہ جب آپ ایڈمٹ نہیں کریں گے تو آپ کا علاج کیسے ہوگا؟ یہ مسئلہ ہے. کیونکہ ادھر وہ اگین انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ آپ کے اندر بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. ضروری نہیں وہ صرف یا پاگل یا ہاں دیٹس ٹرو، بالکل صحیح. تو جی وہ پھر مجھے ملنا تھا کسی کو جی.